صحابہ کرام ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم سے اپنے حقوق مانگیں گے اور جو تمہارے حقوق لوگوں پر ہوں گے وہ ادا نہیں کریں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں، کیا ہم لڑائی کر کے اپنے حقوق لینے والے بنے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں تم وہ ادا کرنا، اور جو تمہارے حقوق لوگوں پر ہیں وہ اللہ سے مانگ لینا۔ اگر بھائی آپ کا حق پورا نہیں کر رہا، آپ کے لیے مشکل گھڑیوں میں کام نہیں آیا، تو وہ اس کا معاملہ ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کو جواب دے گا۔ آپ اپنی حیثیت اور اپنے حقوق جو بھائی کے آپ کے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے والے بنیں تو آپ اللہ سے اجر و ثواب پانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہر مسلمان بھائی اس کی نیت کرے کہ وہ مالی طور پر اپنے بھائی کی مدد کر سکا تو مالی طور پہ کرنے والا بنے گا، اور اگر زبانی طور پر اپنے بھائی کی مدد کر سکتا، بندہ پوچھ ہی لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے معاملات بھائیوں میں کہ بھائی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کسی اور پریشانی میں ہے، اور دوسرا بھائی اس کو پوچھ تک نہیں رہا، پوچھنے کے لیے آ جائے ساری دنیا، اس کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو بھائی کے فون آنے سے یا بھائی کے چل کر آنے سے خوشی ہو سکتی ہے۔ تو آپ چل کے جائیے، آگے بڑھیے، اور اس ضد اور انا کے خول کو توڑ دیجئے اور بھائی کا استقبال کیجئے، اس کو بڑھ کر ملیے اور اپنا سینہ اپنے بھائی کے بارے میں صاف کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمانوں کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھنے والے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو مسلمانوں میں سب سے بڑا رشتہ بھائی کا رشتہ ہے، تو بھائی کے بارے میں دل میں کوئی نفرت آ گئی، غلط فہمی آ گئی، بغض آ گیا، حسد آ گیا، آپ اس پر پانی پھیر دیں اور اس کو اگنور کر دیں۔ آخر آپ نے مر بھی تو جانا ہے، اس وقت بھی تو یہ ساری کہانی نپٹ جائے گی، لیکن اس وقت آپ کو قبر میں ان تمام معاملات کا، حقوق کا جواب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن جوتے کھانے ہوں گے کہ میں نے بھائی کے حقوق تمہارے اوپر واجب کیے تھے، تم نے بھائی کے حقوق کو کیوں ادا نہ کیا؟ تو اس گھڑی پچھتانے اور مار کھانے سے بہتر ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لیں۔ تو دلوں میں جو غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، ان کی دیواروں کو توڑ دیں اور بڑھ کر خود بھائیوں سے سینے لگنے والے بنیں، ان کو سینے لگا لیں۔ کا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ اپنے بھائی کو بھی سینے سے نہ لگا سکیں تو پھر ہماری یہ کیسی مسلمانی ہے؟ تہجد گزار آدمی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن مسلمان بھائی سے نہیں، اپنے سگے بھائی سے اس کا بول چال بند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے اوپر اگر کوئی انسان بول چال عام مسلمان سے بول چال بند رکھے تو وہ مر جائے تو جہنم میں جائے گا، اور بھائی سے سال سے آپ کا بول چال بند ہے، آپ کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ ہاں کوئی جائز وجہ ہو، شرعی مجبوری ہو تو اس کے لیے بول چال چھوڑنا الگ بات ہے، لیکن صرف اپنی ناراضگی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے، یا کسی مالی مفاد کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی توقع پر بھائی کے پورا نہ اترنے کی وجہ سے آپ اس سے بول چال چھوڑ دیں اور اس کی خوشی اور غمی میں شرکت چھوڑ دیں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کا تعلق چھوڑ دیں، اس کے بارے میں تو آپ سے قیامت کے دن ضرور باز پرس کی جائے گی، گرفت ہوگی، اور اس کے بدلے میں آپ سے قیامت کے دن سزا اور جزا کا عمل بھی کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ انسان ان کو یہ غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا بنے، مالی طور پر مدد کر سکتا ہو تو مالی طور پہ مدد کرنے والا بنے، اسی طرح زبانی اور اخلاقی طور پر ان کا حال احوال خبر گیری، خیر خبر لے سکتا ہو تو وہ لینے والا بنے۔